السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پشت شیریں کہہ لیجئے، پشت البحری کہہ لیجئے، پشت ہندی کہہ لیجئے، جو آپ کا دل چاہے وہ کہہ لیجئے، تینوں باتیں ایک ہی ہیں۔ ہماری عرف عام میں پشت شیریں کہا جاتا ہے، عربوں میں پشت البحری کہا جاتا ہے، کچھ عربوں میں پشت الہندی کہا جاتا ہے یہ قسط قسط کو آسان اردو میں کوٹ کہتے ہیں، لیکن کوٹ میں پھر سے قسط میں واپس آنے میں بہت لمبا کنفیوژن آئے گا، تو لہٰذا اس کو قسط شیریں کہہ لیں یا قسط البحری کہہ لیں یا قسط الہندی کہہ لیں۔ اس کے فائدے بہت ہیں، یعنی کہ ایک روایت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بھی ملی کہ تم حجامے اور قسط البحری کو اس کو لازم پکڑ لو۔ ابھی لازم پکڑ لو کا مطلب بات کوئی ہوگی نا، کوئی 1000 ملین ویلیو کی، تبھی تو نبی پاک فرما رہے ہیں کہ لازم پکڑ لو۔ ایک ولی ہوتا ہے نا، ایک ولی ہوتا ہے، وہ کیمسٹری پہ کام کرتا ہے، آپ کی دو چیزیں ملا کے تیسری چیز بنا کے آپ کو پکڑا دیتا ہے، یہ ولی ہوتا ہے۔ اور ایک ولی ہوتا ہے جو فزکس پہ کام کرتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ صرف مائنڈ سائنس پہ آپ کی میٹا فزکس کو لیتا ہے سب سے پہلے، پھر اس کو کوانٹم فزکس کے گھماتا ہوا آپ کو مائنڈ سیٹ میں، اس کو سب کانشیس میں انٹر کر دیتا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ یہ جو کیمسٹری پہ کام کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے، فزکس پہ کام کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اور ہربل کی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سامگری، یہ کیمسٹری ہے۔ اس میں اکثر اوقات جب پیشنٹ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ چیز میں بھی استعمال کر رہا تھا اور یہی چیز اب حکیم صاحب نے دی، میں استعمال کر رہا تھا، اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا، حکیم صاحب نے یہی چیز کھلا دی پیسے بیڑ کے میرے اوپر، اس سے بڑا فائدہ ہو گیا۔ تو حکیم صاحب نے جب کیمسٹری اپلائی کی تو تھوڑا سا فزکس بھی چلا دیا، وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن معالج جانتا ہے کہ اس نے کب کس کے سب کانشیس میں کیا انٹر انسٹال کرنا ہے، کس وقت کن حالات میں کس لہجے میں کرنا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار اس کا لہجہ سخت بھی محسوس ہوتا ہے، حالات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قسط البحری قسط الہندی کو قسط شیریں کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اس کو تھام لو، تو مطلب ہے کہ کائنات کا ایک عجوبہ ہے، اس عجوبے کو آپ اپنی زبان میں قسط شیریں کہہ لیجئے۔ پاکستان والے زیادہ تر قسط شیریں کہتے ہیں، جو لوگ سعودی عرب سے گھوم پھر کے آ جاتے ہیں وہ قسط البحری یا قسط الہندی کہتے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اس کا عام طریقہ، اچھا فائدہ کیا ہے؟ یہ جوڑوں میں کام کرتی ہے، جوائنٹ میں کام کرتی ہے، مسل میں کام کرتی ہے، حالانکہ جوڑ جوائنٹ ہڈی کے جو ہیں وہ تو اعصاب ہے، مسل میں عضلات پہ بھی کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، غدود کی سوزش اور سوجن پہ بھی کام کرتی ہے، تو مطلب تینوں پہ کام کرتی، تین ہی یونٹ ہے نا آپ کی باڈی میں، چوتھا تو کوئی یونٹ نہیں ہے نا۔ ایک یونٹ آپ کا اعصابی یعنی کہ ہڈیاں، دماغ، سفید مادے، سفید پردے، اسپائنل کارڈ، یہ سارا کیا ہے بھائی اعصابی نیورو ہے۔ اور اس کے بعد ایک مسکولر یونٹ ہے، اس میں مسلز ہیں اور دل ہے۔ تیسرا گلینڈ سسٹم ہے، اس کے آپ کے جگر ہے، گردہ ہے، کلیجی ہے، جگر کہہ لیجئے، اور آپ کا مثانہ ہے، ٹیسٹیکل ہے اور یوٹرس ہے اور آپ کا بریسٹ ہے۔ اسی طرح آنکھوں کا جو ڈیلا ہے، آنکھ نہیں بولا، آنکھوں کا جو ڈیلا ہے اور زبان ہے، یہ سارا جو ہے گلینڈ سسٹم ہے۔ تین سسٹم ہے نا، تو تین سسٹم میں یہ قسط شیریں کیا کرتی ہے، یا قسط الہندی یا قسط البحری، یہ اعصاب کے جوڑ جوائنٹ کے دردوں کو ختم کرتی ہے۔ مطلب جوڑ جوائنٹ کا درد ہوتا ہے کیا ہے بھائی، وہاں پہ ایسڈ ڈپازٹ ہے، اس ایسڈ کو ریلیز کر دیتی ہے وہاں سے، تو جوڑ جوائنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اور عضلات میں اس کا کیا کام ہے، عضلات کی سختی اور کھینچاؤ کو یہ انسان کا بچہ بنا دیتی ہے۔ اور گلینڈ میں کیا کرتی ہے، گلینڈ میں کیا آئے گا، انفلیمیشن آئے گا۔ سب سے پہلے گلینڈ چلتا ہے آپ کا ایسڈ بیس پر، تیزاب پہ، ابھی تیزاب بیس ذرا سا بڑھ گیا تو جناب والی سوجن ہو گئی، سوزش ہو گئی، سوجن اور سوزش ہو گئی تو راستہ بند ہو گیا، بلاکیج ہو گئی تو پتہ چلا کیریٹینائن ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، یہ ہیپاٹائٹس بی ہو گیا، اور اس نے اپنے آپ کو جلدی پھاڑ لیا یونٹ نے، تو پتہ چلا سی پہ چلا گیا، اور بہت زیادہ کولنگ لے گیا، کسی نے غلط علاج دے دیا تو وہ اے پہ چلا گیا، اور اے پہ نہیں گیا، اے پہ جانے کو چاہنے کو مانگ رہا ہے تو فیٹی لیور پہ چلا گیا، فیٹی لیور پہ چلا گیا تو پتے میں پتھری بھی دے گا، پھر ویریکوز بھی دے گا، ویریکوشل بھی دے گا، ہائیڈروشل بھی دے گا، ٹھیک ہے نا، بلکہ یوٹرس بھی دے گا۔ تو یہ سارے کتنے بڑے بڑے خطرناک معاملات، اس میں اکیلی جا رہی ہے، جائے گی کیسے، لیں گی کیسے بھائی اس کو ایک پاؤ لے کے پیس لو، بہت تیز چلانا ہے تو ایک پاؤ لے کے پیسو، اس کو 1 لیٹر ار کے گلاب میں بجھا دو اس کو، اور جناب علی سکھا کے پیس کے سنبھال کے رکھو، یہ تیز ہو گئی، بوسٹ ہو گئی، ورنہ اکیلی خود بھی کافی تھی۔ باقی حکمت میں، ہربل میں، آیورویدا میں کیا ہوتا ہے کہ آیورویدا ایک ہی وقت میں جسمانی علاج کرتا ہے، روحانی علاج بھی کرتا ہے۔ تو ہمارے آیورویدا میں کیا کیا جاتا ہے، بڑے سے بڑا تھائرائیڈ پوری دنیا آپریشن کر کے ناکام ہو گئی، تھائرائیڈ کا 1 مہینے میں یہ نمٹا دیتا ہے آیورویدا ہربل QS کے نام سے، QS۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں قسط شیریں کو لے کے کسی بھی جو بڑے پرانے درخت ہوتے ہیں، بیری کے درخت جو ہوتے ہیں، اس کی جڑ کو
کاٹ لیا جاتا ہے. جڑ پوری ایک ساتھ نہیں کاٹیں گے, بہت بڑا پاپ ہو جائے گا. اس کا 25% ایریا کو جڑ کو ٹارگٹ کر کے اس کو جہاں تک آگے وہ جا رہی ہے وہ سارا کاٹ نکال لیا جاتا ہے. نکال کے تازہ گیلی مٹی ڈال کے پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ دوبارہ گرو کر جائے, اس کا لاس نہ ہو درخت کا. اور پھر اس کو جڑ کو کچل کے اس کا پانی نکالا جاتا ہے. اس پانی میں 1 لیٹر پانی میں 1 کلو پوست شیریں ہم بجھا دیتے ہیں. بجھانے کے بعد یعنی کہ ملا کے سکھا دیتے ہیں. سکھانے کے بعد پیس لیتے ہیں اور یہ پاؤڈر بن گیا. QS کے نام سے اس کو چلاتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے, اتنا بڑے سے بڑا بگڑے سے بڑا ہائپر تھائرائڈ ہو یا ہائپو تھائرائڈ ہو, دونوں کا مزاج الگ ہے, دونوں کو نمٹا دیتی ہے. بڑی سے بڑی سوجن ہے, سوزش ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو نمٹا دیتی ہے. ناف میں انگلی ڈالو, انگلی اوپر جا رہی ہے, اوپر جا رہی ہے تو آپ کے پیٹ سے اوپر کے کوئی نہ کوئی مسائل آ رہے ہیں. انگلی نیچے کرنے میں ہلکی سی سختی دے رہی ہے ناف میں, تو نچلے دھڑ میں مسائل ہیں جو یوٹرس سے ہی شروع ہو جائیں گے. رائٹ لیفٹ میں ہے تو گردے اور مثانے کے مسئلے آ سکتے ہیں. لیکن انگلی رکھتے ہی اگر تکلیف ہو گئی ناف میں تو پتہ چلا کہ پیٹ میں سوجن ہے, سوزش ہے, ورم ہے. تو ان تمام کیفیات میں بھی یہ قسط الہندی, قسط البحری, قسط شیری کام کرتی ہے. نارمل 1 گرام پاؤڈر لے لیا صبح نہار منہ اور 1 گرام شام کو. تیز چلانا ہے, علاج کی ضرورت ہے. ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد 1 گرام تھوڑے سے شہد ملے گرم پانی سے. باقی بجھانے کے میں نے دونوں طریقے بتا دیے. اگر تیز چلانا ہے, اب حکیم صاحب کو تو تیز چلانا ہوتا ہے نا, پیشنٹ 15 دن بعد دبئی جا رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, جرمن جا رہا ہے, فرانس جا رہا ہے, پھر حکیم صاحب کو زیب دیتا ہے کہ اس کو 1 کلو پاؤڈر میں 1 کلو ارکے گلاب ڈال کے دھوپ میں سکھا دیں اور پھر پیس لیں, اس کو دوبارہ پیسیں. اور آیورویدا ہربل چونکہ روحانی علاج بھی اس سے کرتا ہے, جسمانی علاج بھی اس سے کرتا ہے, روحانی رکاوٹیں بندشیں بھی اس سے کاٹتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ پھر اس کو بیری کی جڑ کے پانی میں اس کو بجھا دے گا, بجھا کے سکھا کے پیس کے وہ اس میں اس طرح چلا دے گا. اب ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ. تو پتہ یہ چلا کہ ہے یہ بہت قیمتی چیز. ایون کہ پھیپڑوں کے ساتھ ساتھ, پھیپڑا, بلغم, سانس کی نالی کے ساتھ ساتھ جو پسلیوں کا انفیکشن ہے جو 20-30 سال لیتا ہے دنیا کی فرضی من گھڑت دواؤں سے, اس سے بھائی صاحب 1 مہینے میں غارت ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی بہت دیا ہے, زندگی بنانے کا چارج سسٹم اس میں بہت زیادہ دیا ہے. جس چیز کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نام لے دیا, وہ چیز تو ویسے ہی عجوبہ ہو گئی نا اللہ والو. اور کل استعمال کریں, فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ. پھر دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.